الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا إلهي جب تک میرے جسم میں میری جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے تنگ دستی کی عالم میں جو میں گھبراتا ہوں پردہ غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں واجب الاحترام معزز سامعین بزرگوں دوستوں اور وہ جواب کے اندر سننے والی عزیزہ اسلامی روحانی قابل صد احترام ماں بہنوں قرآن مجید دیاں جڑیاں آیات تلاوت کیتیاں نے بارگاہ عزت کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے مطابق حق بیان کرنے سننے سنانے تو بعد سب سارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کی ان آیات کے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے قوم اور اپنے والد کے سامنے اللہ کی توحید کا ذکر کیتا کہ کس طرح نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی محبت کا حق ادا کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں کو جد الانبیاء کیا جاتا ہے ہزاروں نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر پیدا ہوئے قرآن مجید کے اندر 73 مقامات 73 مقامات قرآن مجید کے اندر ایسے ہیں کہ جس جگہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن کی 73 مقامات اور یہ 73 مقامات قرآن مجید کی 25 سورتوں کے اندر یعنی پورے قرآن کی 114 سورتوں کے اندروں 25 سورتوں کے اندر اللہ پاک نے قرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور 25 سورتوں کے اندر مختلف جگہ 73 مرتبہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام تو بعد مبعوث فرمایا. حضرت صالح کی نبوت پہلے، حضرت صالح علیہ السلام تو بعد اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کر کے نبی بنا کے دنیا کے اندر بھیجے. اور پونے 200 سال 175 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک سے پونے 2 صدیاں بابل شہر کے اندر پیدا ہوئے. عراق کا شہر بابل جنہوں کوفہ بھی کہتے ہیں، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. نمرود بادشاہ کے دور کے اندر کون نمرود جی عمر 1700 سال 17 صدیاں، اور بادشاہ کتنی بڑی، پوری دنیا کے اتنے 4 لوگوں نے حکومت کی ہے. ساری دنیا سے ہف اقلیم جنہوں کیا جاتا ہے، پوری دنیا کے 4 لوگوں کی بادشاہ، جنہوں کے اندر 2 مسلمان تے 2 کافر. مسلمانوں کے اندر سکندر ذوالقرنین بادشاہ جہاں قرآن کے اندر ذکر ہے، جنہیں یاجوج تے ماجوج نو قید کرنے لی دیوار بھی سیسا پگھلا کے بنائی سی. سکندر ذوالقرنین پوری دنیا کا بادشاہ. پر حضرت سلیمان نبی علیہ السلام آپ کی حکومت بھی پوری دنیا تھی. اور 2 کافر، ایک بخت نصر کافر بادشاہ جڑا پوری دنیا کا بادشاہ سی، اور دوسرا ہے نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام جی کے دور کے اندر پیدا ہوئے. یہ بھی پوری دنیا کا بادشاہ سی. شام تو بعد انہیں روم فتح کیتا، ترکمانستان، ہندوستان، اس طرح کرتا کرتا مشرق تو مغرب تک کی حکومت سی. اتنی اللہ پاک نے انہوں عزت دیتی، لیکن بدبخت، متکبر، غرور، اتنا غرور کہ آسمان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اور اگر ایک دفعہ دیکھیا آسمان وال تے کدوں ویکھیا جدوں کھوتے تے بہ کے جا رہا ہے اور ارادہ کیا کہ میں آسمان وال تیر مار کے آسماناں دے رب نوں قتل کرنا ہے. یہ نظریہ ہوتا. اور بابل شہر جڑا دا دارالحکومت سی، دارالخلافہ، وہ ہر دروازے تے ہر گیٹ تے اپنا بت بنا کے کھڑا کر چھڑیا اور اعلان کر دیتا کہ جڑا بھی بابل شہر کے اندر داخل ہوئے گا پہلے میرے بت نو سجدہ کرے. اور سسٹم ایسا انہیں بنایا اس دور کے اندر کہ اگر کوئی سجدہ نہیں سی کرتا اس بت کے نال گھنٹیاں لگی ہوتی سن، آپ ہی گھنٹیاں بجنیاں شروع ہو جاتی سن، جس کو پتہ چل جاتا سی کہ فلاں نے بدبخت نمرود کو سجدہ نہیں کیا. ڈر کی وجہ تو ہر بندہ انہوں سجدہ کرتا سی، اور جنہیں اپنے آپ کی خدائی کا دعویٰ کر چکا ہے. اور جہاں تخت کتنا بڑا کہ تخت تے 4 پائے 4 ہاتھیاں تے رکھ کے تخت تے بیٹھا سی، تے تخت تے ہیٹھا 400 نجومی اور وہ گزرا پیرا وہ تخت تے ہیٹھا بیٹھتے سن. یہ اندازہ وہ تکبر اور وہ غرور کا. ایک دن وہ تخت تے بیٹھا تے آیا ویکھیا انہیں وہ نجومی کاہن دھوڑا چکائی ہوئی، گردنا چکائی ہوئی، پریشان جے بیٹھے ہوئے منہ ٹکا کے. نمرود نے پوچھا کی ہوا ہے، کیوں پریشان ہو؟ تے نجومی کی آٹھ دینے کہ بادشاہ سلامت، اللہ پاک توڑا سایہ سلامت رکھے. آج آسمان تے ایک ایسا ستارہ طلوع ہو گیا ہے کہ جڑا تہاڈی بادشاہت دے زوال دا ختم ہونے دا سبب بنے گا. میں کہ جی دا مطلب ہے ایک ایسا بچہ باپ دی پیٹھ تو ماں دے شکم کے اندر منتقل ہونے والا ہے کہ جڑا بچہ تہاڈی سمت
زور لاؤ. دیکھو نجومیہ نے حساب کتاب لایا تو کہ جی 3 دنوں کے اندر، کتنے دنوں کے اندر؟ 3 دنوں کے وچ وہ بچہ اپنے باپ تو ماں پر منتقل ہو جائے گا. نمرود نے یہ اعلان کر چھڑیا پورے شہر کے اندر کہ ساری شادی شدہ عورتیں الگ، مرد الگ، اور 3 دن تک کوئی مرد بیوی کے نیڑے نہیں جائے گا. یہ کون بادشاہ کوشش کر رہا ہے جڑا ساری دنیا دا، پورے زمین دا، دھرتی دے اتنے مشرق تو مغرب تک جی سلطنت ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ ابراہیم پیدا نہ ہوئے. اور ایک ایک چیز ریکارڈ کر کے اللہ پاک کو دس ہے کہ جنہوں رب دنیا تے لیانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت انہوں روک نہیں سکتی، تو جنہوں رب نہ لیانا چاہے ساری دنیا مل کے بھی انہوں لیا. قرآن واضح کہتا ہے، اللہ پاک کا قرآن ایک ایک چیز اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بیان کر چکی. قرآن کی کہتا ہے، فرمایا یہاں کل من یشاء ابراہیم نے
جواب دے سکتا ہے؟ جے نام نہ ہوتا تو کوئی بھی کہہ سکتا سی کہ ابراہیم علیہ السلام نے پیو تو نہیں آخیا. اللہ پاک نے پوری وضاحت رکھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو آخیا. باپ کون ہے؟ آزر. انہوں آخیا تو کی آخیا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً کہ تسی یہ پتھر دی مورتیاں نو آلہہ اپنا معبود بنا چھڑیا. انی اراکا، انی بے شک میں ابراہیم، انی دا مانا کہ بے شک میں ابراہیم، اراکا اے ابا آدم تینوں بھی ویکھدا وا، وقومکا اور تیری قوم نو بھی ویکھدا وا، فی ضلال مبین واضح گمراہی کے اندر. تو بھی غلط، تیرا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں، قوم دا بھی ٹھیک. یہ دلیل میں نے آپ کو دی. واقعہ یہ توحید تو آگے آئے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام کیا تھا؟ تارک، اور لقب کیا تھا؟ آزر. لقب کیا تھا؟ آزر. تو اللہ پاک کو لقب پسند آیا تو رب نے قرآن میں آزر سے بیان کر دیا کہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو آکھیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والد جو آزر، یہ نمرود کا بہت خاص اسپیشل آدمی. ڈیوٹی کیا ہے اس کی کہ نمرود ساری رات جس پلنگ تے سوندا سی اودے سراڑے آزر ایک ہاتھ دے اندر چراغ تے ایک ہاتھ دے اندر تلوار لے کے کھڑا ہوتا سی، کیونکہ بجلی تو تھی نہیں اس وقت. تو ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں چراغ روشنی کے لیے پوری رات نمرود دے سراڑے. یعنی نمرود وہ جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا پہ 4 لوگوں نے حکومت کی، 2 مسلمان 2 کافر. مسلمانوں میں سے سکندر، ذوالقرنین، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کافروں میں سے بخت نصر اور نمرود. تو کتنا اسپیشل آدمی ہوگا، کتنا قریبی ہوگا، اس میں کتنا اعتماد ہوگا جو اپنی گردن پہ تلوار لے کے جس کو کھڑا کیا کہ میں ستا پیا. اعتماد تھا تو ورنہ وہی گردن کاٹ بھی سکتا ہے. تو نجومیوں نے جب کہا کہ 17 کو نکلا ہے کہ ایسا بچہ ماں باپ کی کچھ سے ماں کے بطن میں منتقل ہونے والا ہے، اور نمرود نجومیوں سے پوچھا کہ کتنا ٹائم، کتنے دنوں میں وہ آ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا 3 دنوں میں. کتنے دن؟ 3. تو اب بادشاہ نے اعلان کیا کہ 3 دن ساری عورتیں الگ کر دو، سارے مرد الگ کر دو. اعلان کر دیا کوئی کسی کے قریب نہ لے. یہ ایک نمرود پوری دنیا کا بادشاہ کوشش کر رہا ہے کہ ابراہیم پیدا نہ ہو، میری سلطنت کو ختم کرنے والا دنیا میں نہ آ سکے. یہ ایک طرف اس کی کوشش ہے، اور دوسری طرف رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے رب کا فیصلہ ہے. اور جو اس کائنات کے مالک کا فیصلہ ہو جائے، ساری کائنات مل کے اس کے فیصلے کو موڑ نہیں سکتی. جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو وہ نہ چاہے ساری کائنات مل کے بھی وہ مختار کل ہے، مالک ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک فیصلہ آیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ سزا اس کو ملے گی. اب وہیں ایک صحابی کھڑے اور وہ کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ میں اللہ کی قسم چون کے کہنا ہوا کہ انہیں سزا نہیں ملے گی. اللہ کے محبوب جھنجھوڑ کیوں نہیں کہتے ہوئی تو کی کر رہے؟ یہ سزا فیصلہ ہوگی. فرمایا نہیں، بس قسم اٹھا لی. اور بعد میں کیا ہوا؟ مدعی اور مدعا علیہ دونوں کے درمیان صلح ہو گئی اور وہ سزا نہیں ہوئی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے کیا کہا؟ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جب وہ کسی کام پہ قسم اٹھا لیتے اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. یعنی اللہ کی مرضی ہے، ماننے پہ آئے تو جس کی مرضی مان لے، اور نہ ماننے پہ آئے تو حضرت نوح علیہ السلام جیسا نبی اپنے پتر کو دریا کے اندر غوطے کھاتا ہوا ڈوبتا ہوا لے کے اللہ کے دربار کے اندر کیا کہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ چکے دعا مانگیا، رب نے نوح علیہ السلام دیا دعا مانگو، قرآن پڑھا چھڑیا.
یا اللہ یہ قرآن کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تاکہ قیامت تک دے لوگوں کو میری طاقت کا پتہ چل جائے۔ اگر جنوں کی کہتے ہیں رب ان ابنی، یا اللہ میرا پتر ہے جڑا ڈوبدا پیا ہے، صرف بیٹا نہیں آکھیا رب ان ابنی من اہلی، یا اللہ بیٹا بھی ہے تے اہل دے اندروں بھی ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو میرے نال وعدہ کیتا سی میں تیرے اہل والیاں نوں بچاواں گا۔ رب نے بھی تو دیکھو نا، رب جانتا سی کہ ایک وقت آئے گا پتر ڈوبے گا اور حضرت نوح ہاتھ چک کے دعا منگن گے۔ رب نے یہ نہیں آخیا سی کہ تیری نسل نو بچاواں گا، کیا کہا سی تیرے اہل والیاں نو بچاواں گا۔ اور اہل سے مراد نبی کا اہل کون ہے؟ جو نبی کو ماننے والے، نبی کی روحانی اولاد، جو بھی نبی کی اطاعت کرنے والا ہے۔ تو حضرت نوح کی کہتے ہیں ربا تیرا وعدہ سچا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، سب بڑے فیصلہ کرنے والوں سب سے بڑا تیرا فیصلہ ہے۔ میرا پتر ڈوبدا پیا تو آخیا سی تیرے اہل نو بچاواں گا، ربا اینو بچا۔ قرآن آگے اللہ پاک نے کیا جواب دیا نوح علیہ السلام کو؟ یا نوح یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل دے اندر ہے ہی نہیں۔ خون نبی کا ہے، پیدا نبی کے گھر ہوا ہے، لیکن اگر نبی کی اطاعت نہیں کر رہا، نبی کو مان نہیں رہا، اگر نبی کی مخالفت کر رہا ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیری نسل میں سے ہے ہی نہیں، تیرے اہل سے ہی نہیں ہے۔ اور آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نوح دوبارہ اپنے اس پتر کے متعلق میرے دربار کے اندر دوبارہ ہاتھ نہ اٹھائی۔ اے نوح دوبارہ سوال نہ کرنا، انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اگر دوبارہ ہاتھ اٹھائے تو نہ سمجھو میں سے بڑا دوں گا۔ اللہ جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے، مختار کل ہے، اس کی حکمتیں وہ جانتا ہے، کس چیز میں کیا حکمت ہے وہ کوئی دوسرا، اور کائنات کے لیے جو بہتر ہے وہ وہی کرتا ہے۔ ساری کائنات کے انسانوں کو وہ کھربو پتی بنا لیتا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، بے شمار جب آخری جنتی کو، یعنی اس دنیا کا سب سے بڑا کمینہ، سب سے بڑا بدکار، فاسق، فاجر، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے دل سے بڑا کوئی دنیا کی نیکی نہیں تے گناہ دنیا کا کوئی چھڑیا نہیں، سب تو آخر دے اندر جنہوں جہنم تو کٹ کے جنت دیتی جائے گی، انہوں بھی اللہ پاک اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گی، پوری دنیا سے۔ اور کتنے نوکر ہوں گے اس کے؟ 80,000 فرشتہ اس کے لیے حشر کے دن سے ہی انتظار میں کھڑا ہوگا کہ کب ہمارا مالک آئے گا اور ہم اسے سلوٹ پیش کریں گے اور استقبال کے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ 80,000 فرشتہ یہ کس انسان کو دیا جا رہا ہے؟ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کے جنت، سب تو آخری، اور پھر اس سے پہلے ان کے درجات، ان کی جنت کتنی بڑی، ان کی جنت کی نعمتیں کتنی بڑی، اس لیے اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جو چاہے جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے، لیکن کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے، کسی کو امیر بنا کے آزماتا ہے، کسی کو غریب بنا کے آزماتا ہے، یہ سارا اس اللہ پاک کا ایک تقدیر کا ایک سسٹم ہے، اور یہ اس کی دنیا کا ایک نظام کو چلا رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ کب کیا کرنا ہے۔ وہ کہتے نہیں ہے کہ بابا اپنے ایک دھی کو گیا تو نے آخیا ابا جی دعا کرو، فصلوں نے بارش نہیں ہو رہی، فصل اچھی نہیں ہوئے گی، دوجی بیٹی کو گیا اور مٹی کے برتن بنا دے سی، ابا جی دعا کرو بارش نہ ہوئے، جی بارش ہوئی تو سارے برتن خراب ہو جانے، تو انہیں کیا پاویں ہوئے تو پاویں نہ ہوئے، ایک دا جلا دے گیا، ایک کا تو کچھ ہوگی تھی، ایک دا نقصان نہ ہوئی تو دوسرا نقصان، اور وہ مالک ہے وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ گندم کی کاٹنے کا وقت جب آتا ہے تو گرمی سے لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور گندم والے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اب بارش نہ ہو
بادشاہ تھا نمرود، اس کی کوشش کیا ہے کہ ابراہیم دنیا جانا تو بڑی دور کی گل ہے، باپ دے کو ماں دے بدن کے اندر ہی نہ جائے۔ تو رب چاہتا تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے پیٹ میں بغیر خامد کے جا سکتے تو ابراہیم بھی تو جا سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اپنی طاقت دکھائی۔ میں رب چاہوں نمرود کی پابندیوں کے باوجود بھی، نمرود کی کوششوں کے باوجود بھی، اور جڑے نجومی بڑے بڑے علماء والے جنہوں نے پہلے ہی نمرود در چڑھیا کہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے تے 3 دنوں کے اندر وہ بچہ باپ تو ماں دے بدن کے اندر منتقل ہو جائے گا، یا اللہ کیوں دس ہے؟ اللہ پاک چاہتا تے نہ دستا تے ابراہیم دنیا کے اندر آ جاتا، جے ابراہیم ہی جا جاتا تے پھر رب کو لگتا، پھر رب کی بڑائی کا پتہ کیسے چلتا؟ اللہ پاک اگر ابرہا کے ہاتھیوں کو ابابیلوں سے نہ مرواتا، کوئی بڑی بڑی چیزیں بھیج دیتا، آسمانوں سے پتھروں کی خود ہی بارش کر دیتا، تو پھر کیسے پتہ چلتا کہ چھوٹی چھوٹی ابابیلوں نے جو ہے وہ ہاتھی والوں کو نیست و نابود کر دیا؟ معلوم ہوا کہ یہ طاقت ان ابابیلوں کے اندر کسی اور ذات کی ہے جو ساری کائنات کا مالک نہیں ہے، خالق نہیں ہے۔ نمرود کو مارنے کے لیے اللہ پاک کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک لنگڑے مچھر سے اس کو مروایا، بتلا یہ دیا میں مارنے پہ ہوں تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایٹم بم بن جاتی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ کام لینے پہ آئے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی کام لے سکتا ہے، اللہ بڑوں کا محتاج نہیں۔ اس لیے ان نجومیوں کو پہلے بتلایا، کر لو بندوبست، کر لو تیاریاں، تو نمرود پوری دنیا کا بادشاہ ہے، مشرق تو مغرب تک تیری سلطنت ہے، لالا زور جنہ لا سکتا ہے، اسلام کو مٹا سکتا ہے، تو مٹا کے دیکھ لا، اسلام کو بچان والا موجود ہے۔ اس قرآن کو مٹانے کے لیے انگریز نے تھوڑی کوشش کی تھی، کتنی کوشش، سارے صحیفے ختم کر دیے، علماء کو قتل کیا، سپر کی، خنزیر کی کھالوں کے اندر بند کیا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور علماء نے کیا کیا، 4 سال کا بچہ کھڑا کر دیا انگریز کے سامنے، اس نے کہا پتر پڑھ، اسے الحمد سے پڑھنا شروع کیا، فرمایا صحیفے ختم کر لو گے، بتاؤ ان بچوں کے سینوں سے قرآن کو کیسے نکالو گے؟ اسی لیے قرآن کے اندر اللہ پاک کیا کہتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، قرآن نازل بھی ایسا کیتا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور قیامت کی صبح تک کی حفاظت میں آپ کروں گا۔ یا اللہ کیوں کرے گا؟ اللہ فرما رہے ہو میں جانتا میری مرضی، کس سے کام لوں گا، کیسے لوں گا، کتنے مدارس بڑے بڑے چل رہے، دنیا دنگ ہوگی، یورپ، امریکہ، برطانیہ زور لگایا، IMF، FATF سب نے لگایا، یار معلومات لو، مدرسے میں چندہ کتوں آتا ہے، ہم مسیحوں میں چندہ کتوں آتا ہے، زور نہ لو، 5-5 ہزار بچہ پڑھ رہا ہے، ایک مدرسے میں منتھلی کا سالانہ کھربوں روپے کا خرچ ہے، کیسے یہ نظام چل رہا ہے، یہ کیسے سسٹم دین کا چل رہا ہے، کوئی پتہ، غیب کے خزانوں سے سسٹم چل رہا ہے۔ قربانی دیا کھلا 50,000 روپے دیا کر دیا کہ مدرسے بند ہو جان گے، وہ کھلا مک گئی ہے، لیکن مدارس دین کے اوپر ہر 1% بھی نہیں آئے۔ علماء اور دین والوں کے خلاف میڈیا اور مختلف ذہن سازی لوگوں کی کر دی، لیکن دین پھر بھی یار یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں تمہیں یہ نہیں پتا، قرآن کی سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے کیا کہا، اس قرآن نازل بھی میں کی ہے تے قیامت تک کی حفاظت بھی میں کراں گا۔ ارے علماء حفاظ مدارس ہے تو دنیا ہے، جس دن یہ قرآن والے اٹھ جائیں گے قرآن بھی اٹھ جائے گا، اور قیامت آ جائے گی اور دنیا فنش ہو جائے گی۔ دین ہے، دین والے ہیں تو دنیا ہے، دین والے ختم ہو گئے، دین مک گیا تو دنیا بھی، یہ دنیا اسی وقت تک دنیا میں ہے جب تک اس کائنات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کائنات بنی بھی مصطفیٰ کے نام پہ تھی، مصطفیٰ کے نام سے رب نے کائنات کو بنایا، سب سے پہلے مشیت کے ادوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مان کر روشنی بس میں دونوں مقام کو سجایا گیا، وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، اس نے مطلق کے شاہد و مشہود بھی ظاہراً امتیوں میں اٹھایا گیا۔ مجھے حشر کا غم ہو کس لیے ہے قاسم، میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ، جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا، جن کے نام
کر رہا ہے، مرد الگ عورتیں الگ، اور حضرت ابراہیم کے والد کہاں کھڑے ہیں؟ نمرود جس پلنگ تے رات کو ستا ادھے سرانے آزر ایک ہاتھ دے اندر تلوار تے ایک ہاتھ دے اندر چراغ روشنی کے لیے، ایک ہاتھ میں روشنی کا بندوبست اور دوسرے ہاتھ میں نمرود کی حفاظت کا بندوبست۔ اور خدا دی قدرت دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ رب نے وہ دل دے اندر ادھر سسٹم چلایا، وہ دل دے اندر پایا تو ٹردی آئی نمرود دے محل دے اندر، سارے بار دربان چوکیدار جننے بھی سارے کو رب نے سوا چھڑے، سارے نیند رب نے مسلط کر چھٹی سارے آتے، جیسا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت والی رات حضرت علی شیر خدا بھی ساتھ ہیں، اپنے حجرے میں 100 کافر کنا ننگی تلوار لے کے، ایک کمرہ ہے آدھے مرلے کا ہوگا، کنا کنڈا ہے 10 بائی 10 کا روم لگا لیں آپ، مٹی کی دیواریں اور اونچی بھی 6-7 فٹ 8 فٹ، 100 مکے دا چوٹی دا چڑے ہویا پہاڑ، ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ قبیلوں کے سردار ننگی تلواریں لے کے چاروں طرف مصطفیٰ کے گھر کے حجرے کے کھڑے ہیں، حضور کے قتل کا ارادہ لے کے آئے ہیں۔ اور اللہ پاک نے اندروں میرے محبوب کو دکھایا کہ محبوبہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ محبوبہ آگے، کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا علی یہ تو ہونا ہے، بچانا والا پہلے تو موجود ہے، علی غم نہ کر۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہ فرماتے ہیں محبوبہ انہاں بے ایمانوں میں اندر نہیں آن دینا، تو تینوں ساری رات اندر رہن نہیں دینا، انہوں آن نہیں دینا، تینوں رہن نہیں دینا۔ ربا کی کرا؟ فرمایا اپنے قدمہ دے اندروں محبوبہ اپنے پیروں دے ہٹھا تو مٹی دی مٹھی چک کے انہاں پر سٹ، میرا تصور میرے محبوب نے آکھا ہوئے گا ربا سامنے تے دیوار ہے، سامنے تے کندھا نے، مٹی میں سٹوں گا کندھوں کے اندر آئے گی، ربا تے ایک پاسے جائے گی، کافر چاروں پاسے کھڑے نے، چاروں پاسے دیواراں موجود نے، انہاں ول کیویں جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں محبوبہ سٹنا تیرا کام ہے، انہاں دی آنکھاں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، تو سٹتے صحیح۔ حضور نے مٹی دی مٹھی جدوں سٹی، اللہ فرماتے ہیں دیواروں میرے محبوب دا اصلہ آ رہا ہے، سیڈ تے ہو جاؤ میرے محبوب دی مٹی نو چک کے آپ ہی نہ کافراں دی اکھاں تک پہنچا دیو، تے 100 دے 100 کافر دی اکھ دے اندر وہ مٹی پہ گئی تے وہ اکھاں ملدے نے، اللہ فرماتے ہیں محبوبہ اکھاں ملی جان تے تو انہاں دے سینٹر دے اندروں نکل کے سیدھے ابو بکر دے گھر پہنچ جا۔ سبحان اللہ، میرا رب ہے جو چاہے، ساری طاقتیں ساری قدرتیں اس کے پاس۔ تو حضرت ابراہیم کی والدہ نمرود کے محل ربا کی ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ ہو رہا ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، میرا نبی دنیا کے اندر آنا چاہ رہا ہے، میں اسباب پیدا کر رہا اور دنیا میں دس رہا ہوں کہ وہ بادشاہ مشرق تو مغرب تک شمال تو جنوب تک ساری دنیا کے جس بدبخت دی حکومت ہے، جڑا اپنے آپ کو رب کہندا ہے، جڑا یہ کہندا ہے کہ میرے شہر کے اندر بھی جڑا داخل ہوئے تو دروازے تے پہلے نمرود دی مورتی نو سجدہ کرے، ایک پاسے یہ جھوٹا خدا دعویٰ کر رہا ہے جنہیں کو دنیا دیا ساریاں طاقتیں نے، تو دوجے پاسے ابراہیم دا رب ہے تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ طاقت کی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم دی والدہ اس سامنے ٹر دیا، نمرود بھی ستا اور وہ سرانے پلنگ دی بیک سائڈ تے آزر ایک ہاتھ دے اندر تلوار ایک دے اندر چراغ لے کے کھڑا ہے۔ ہوں جدوں ابراہیم علیہ السلام دی والدہ آئی اور اپنے شوہر تے نگاہ پہ، رب نے یہ دل کے اندر بھی جذبات پیدا کر چھڑے، رب نے وہ دل کے اندر بھی جذبات پیدا کر چھڑے۔ ابراہیم دا باپ کہنا ہاں ہن کی خیال ہے؟ انہیں کہا خیال تے چنگا ہی ہے پر میرا ہاتھ خالی کوئی نہیں، ایک ہاتھ کے اندر تلوار ہے دوسرے ہاتھ کے اندر چراغ ہے۔ اللہ پاک نے فرشتے نو انسانی شکل کے اندر بھیجیا، چراغ تے تلوار میں پکڑ لی تے ابراہیم علیہ السلام دے والد دے والدہ نے نمرود دی سر دی بیک سائڈ تے ہی اللہ پاک نے نبی ابراہیم نو باپ دی پشت تو ماں دے بطن دے اندر منتقل کر چھڑے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نو فرعون مارنا چاہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی موسیٰ دا رب نہ آکھی فرعون جے تیری روٹیاں تے میں موسیٰ دی پرورش تیری گھر دے اندر نہ کروائی، رب کہتے ہی انہوں نے۔ ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ بات تے آخر کی آخر ہے دسی کسے نو نہ
پتہ کسی نہ چلے، نکلی اپنے گھر گئی اور صبح کا وقت ہویا جب نمرود اٹھیا تے آزر دے چہرے وال دیکھ کے اللہ پاک نے نورانیت کی روشنی ایسی کر چھڈی، کہتے ہیں آزر یار اج تیرا چہرہ بڑا چمک رہا ہے، اج تیرا چہرہ بڑا چمکدا ہے۔ اور نجومیہ نے کیسی 3 دن کے اندر وہ بچہ تیری سلطنت کو ختم کرنے والا باپ تو ماں وال منتقل ہوئے گا۔ انہیں پھر بلایا کہ حساب لاؤ، آج رات گزر گئی ہے، کی حساب کتاب ہے؟ جب انہوں نے اپنا حساب کتاب لایا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کام ہو گیا، بادشاہ سلامت تو پابندی لائی، مرد الگ عورت الگ، کوششاں تیریاں اپنی جگہ تے، ساڈا علم یہ دستا ہے کہ تیری سلطنت کو ختم کرنے والا جڑا بچہ جنہیں دنیا کے اندر آنا سی وہ باپ دی پیٹھ تو ماں دے شکم دے اندر بطن دے اندر منتقل ہو چکے ہیں۔ لیکن بدبخت سی نا، دماغ خراب سی، جو یہ سمجھ لیتا کہ میری پہلی کوشش کے باوجود میں نہیں روک سکیا تے اگلی کوشش بھی کارگر ثابت نہیں ہوئے گی، نہ کچھ کرا۔ لیکن تکبر سی، غرور سی، دولت دا نشہ، حکومت دا نشہ، دماغ خراب۔ پھر کی کہندے جی جنیاں بھی عورتاں ملک دے اندر حاملہ نے، جدا جدا بچہ پیدا ہوئے سارے انہوں قتل کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم کی ولادت کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں۔ پہلے کوئی بات دولت اکٹھا نہ ہو، رب نے طاقت دکھا دی، اور پھر جب پتا چلا کہ بیٹا بچہ منتقل ہو چکا ہے، اب کیا کہتا ہے جتنی بھی شہر کے اندر عورتیں حاملہ ہیں، جب جب ان کے بچے پیدا سب کو قتل کر دیا، نہ کوئی زندہ رہے، نہ کوئی پروان چڑھے، اور نہ نمرود کی بادشاہت کو کوئی خطرہ ہو۔ لیکن اللہ اللہ ہے، انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ طاقت قدرت اختیار کس کا چلتا ہے؟ اللہ پاک۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ کسی کو دکھ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کے اللہ دے دکھ کو سکھ دے اندر بدل نہیں سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اللہ کسی نال خیر کا ارادہ کرنا چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، قرآن کیا کہتا ہے ساری کائنات مل کے اللہ کی خیر کو دکھ میں بھی بدل، دکھ دینے والا بھی کون ہے اور سکھ دینے والا بھی کون ہے، اور ساری کائنات کا کی مشکلوں کو حل کرنے والا بھی کون ہے، اور اولاد دینے والا بھی کون ہے، اور دینے کے بعد لینے والا بھی کون ہے، شفا دینے والا کون؟ اللہ، بیماری دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ، زندگی دینے والا بھی اللہ، اور موت دینے والا بھی کون ہے؟ ہاں، آپ کسی بھی اللہ کے نیک بندے سے دعا کروائیں، یہ اللہ نے لوح محفوظ پہ مقدر کے اندر لکھا ہوتا ہے، اسباب کچھ چیز کے، 2 راستے ہر انسان کے لیے۔ ہوں جی بندہ کہے جی میرے مقدر ہے، جی لکھے ہی تو پھر ستا ہی رہا، میں نے کام کرنے کی لوڑ کی ہے، جو میرا مقدر ہے وہ مجھے مل ہی جائے گا۔ بھائی اللہ پاک نے وہاں بھی لکھا ہے صبح اٹھ کے کام پہ جائے گا تو شام کو اتنی مزدوری لے کے آئے گا، اگر یہ ستا ہی رہے کام نہ کیا تو یہ نہیں کر سکے گا۔ آج دن اس کے سامنے ایک ایسا معاملہ آئے گا، اگر اس نے کانفیڈنس سے فیصلہ کر لیا تو لاکھوں اس کو منافع ہوگا، اگر یہ فیصلہ نہ کر سکا تو یہ اس کو وہ فائدہ وہ نفع نہیں ہوگا۔ اس نے آج فلاں جگہ جا کے دوائی لے لی، اسے شفا مل جائے گی، نہیں لی نہیں ملے گی۔ اس نے فلاں موقع پہ صدقہ دے دیا، یہ مصیبت اس کی ٹل جائے گی، نہ دیا نہیں ٹلے گی۔ اس نے فلاں موقع پہ نماز صدقہ خیرات کوئی نیک عمل کر دیا، بلائیں ٹل جائیں گی، نہ کیا نہیں ٹلے گی۔ یہ اسباب اللہ پاک نے لکھے ہوئے۔ تقدیر کی 2 قسمیں، معلق اور مبرم۔ تقدیر کی ایک وہ قسم ہے جو رب نے لکھ دیا ایسا ہی ہونا ہے، کوئی صدقہ نیکی خیرات دنیا کی کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی، یہ ایسا ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ اور تقدیر کی ایک قسم کون سی ہے؟ جو اللہ نے شرط کے ساتھ معلق کر دی، اگر بندے نے یہ سبب اختیار کیا تو ایسا ہوگا، یہ کیا تو ایسا ہوگا، نہ کیا تو نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں لکھی ہیں لوح محفوظ میں، اور قرآن اسی لیے واضح قرآن مجید اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب قرآن نازل کر رہا تے محبوبہ تینوں کہتا پیا کہ تسی اپنی زبان نال اپنے کلمہ پڑھن والیاں نوں دس دیو، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، محبوبہ قیامت تک کلمہ پڑھنے والیاں نوں دس دے ساری دنیا دا بادشاہ اللہ، مالک
باقی سارے بھروسے غلط. وجود کا کوئی بھروسہ نہیں, مال کا کوئی بھروسہ, تعلق واسطہ, دوست یار رشتہ دار کا کوئی بھروسہ. یہ سارے توکل اعتماد جھوٹے ہیں. ایک ہی توکل جو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں, میں اس کے لیے کیا ہوں, کافی ہوں. اے میرے بندے اگر تو کمزور ہے, کوئی تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے, ایک دفعہ بس آپ مار کے کہہ دے ربا میں کمزور ہوں, میرا کوئی بس نہیں چلتا, ایک تکڑا ہے میرے نال زیادتی کر رہا ہے, میری تیرے سامنے, میری تیرے سامنے, میرے طرف تو ہی ہے, تیرے سوا میرا کوئی آسرا نہیں. اللہ فرماتا ہے بندہ ہے کہنا تیرا کم ہے, جدے متعلق دعا کرے گا اسی نسلوں نے بھی دعا کر دینا رب دا کر. اس لیے ہر موقع پہ بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے, اللہ پاک کی ذات پہ کرنا چاہیے. وہ قادر مطلق ہے, طاقت والا ہے, ایک ایک بندے کو, ایک ایک مخلوق میں سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. رات کو دنیا سو رہی ہوتی ہے, اللہ پاک رات کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ رات کے وقت دنیا کے بے شمار ملک, یہاں رات ہے وہاں دن ہے, تو یہاں کیا, یعنی 24 گھنٹے کا کوئی سیکنڈ ایسا نہیں کہ جس میں لاکھوں لوگ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں اپنی اپنی ضرورتیں مانگ رہے ہیں, اپنی اپنی بولیوں میں, اپنی اپنی زبانوں میں, اپنی اپنی لینگویج کے اندر. مختلف بولیاں ہیں, مختلف ضروریات ہیں, مختلف لوگ ہیں, مختلف اوقات کے اندر ایک ہی وقت میں اپنی اپنی ضرورتیں اس کے سامنے رکھ رہے ہیں. ایک سیکنڈ میں, ایک وقت میں ساری کائنات کے لوگوں کو بولیوں کو وہ سمجھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, اور ہر ایک کی ضرورت کو اس کے مطابق وہ ادا بھی کرتا ہے. کتنا پیارا وہ رب ہے جو کیا کہتا ہے کہ کالی سیاہ رات کے اندر, کالے سیاہ پہاڑ دے ہوتے ایک کیڑی جو ٹرتی ہے, اللہ فرماتے ہیں اس کیڑی دے ٹرنے دے پیروں دی آواز نو میں سنتا بھی ہاں تے دیکھدا بھی ہاں. وہ ذات ہے انہ علیم بذات الصدور. بندیا تیری ضرورت تیری زبان تے نہیں آتی, میں دل دے اندر ہی ہلے ہوتی ہے, میں رب پہلے ہی جان لیندا عطا بھی کر دیندا. ہاں تیری مصلحت کے مطابق, تیری بہتری نہیں, کدے کدے جو تو منگدا ہے وہ عطا کرنے دے اندر دیر بھی کر دینا, کیونکہ جلدی دین دے اندر تیرا نقصان ہوتا ہے, تے میں رب تیرے نال پیار کردا ہوں. اور اللہ اپنے بندے نال پیار کتنا کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ. کتنا, 70 ماواں کی محبت اکٹھی ہو جائے. اللہ پاک نے نہیں کہا کہ 70 ماؤں جتنا, پر میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں. اور اس لیے کہا میرا حق, میں جب مرضی معاف کر دوں, لیکن کیا کہا یہ بھی میرا بندہ, وہ بھی میرا بندہ, وہ بھی میرا بندہ. اے میرے بندے, میری مخلوق کے اندر کسی کو نقصان نہ پہنچا, میرے بندوں میں سے کسی کا دل, کیونکہ بندہ مجھے پیارا ہی پڑا ہے. بندہ نافرمان ہو, گناہگار ہو, فاسق ہو, چور ہو, زانی زنا کر رہا ہے, چور چوری کر رہا ہے, ڈاکو ڈاکہ مار رہا ہے, اللہ پاک کہتے ہیں جو بھی کر رہے اندر عیب ہے. اے دوسرے بندے اگر تو دے عیب ویکھ رہے نے, اللہ کی فرماتے نے بندہ میرا ہے چور, ہے ڈاکو, ہے زانی, میرے دے نال پیار ہی ہے, تو دا عمل ویکھ لیا ہے. اے میرے بندے تو دی چوری ڈاکہ زنا دے عیب تو پردہ نہ چکی, پردہ رکھی. ربا کیوں یہ بھڑا کام کر رہا ہے, تیری نافرمانی کر رہا ہے, تیرے سامنے بغاوت کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو بھی کر رہا ہے بندہ تو میرا ہے نا, میں قدرت والے ہاتھ نال پیار نہ جو بنایا ہے, بندہ تو میرا ہے. یا اللہ پھر فرمایا تو دے اس عیب کو چھپا, مینوں میری کبریائی دی قسم, میں دنیا کے اندر تیرے 70 عیباں دے پردہ پاواں گا, اور قیامت والے دن نبیوں کے سامنے بھی تیرے عیباں دے پردہ پوشی کراں. ایک گناہگار انسان سے اللہ کو کتنا پیار ہے, اور آج یہ بندہ اس رب سے دور ہے, اس رب کی فرمانبرداری نہیں کر رہا ہے, اور رب کو چھوڑ کے ہم نے دنیا داروں سے امیدیں لگا لی ہیں. آج ہم مسلمان کے زوال کا سبب ہی کیا ہے؟ یقین ایسا ہو مصطفیٰ کے صحابہ جا رہے, دریا آ گیا, ان کو ایکتا پار لے کے جا رہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کیا کہا, پانی تو بھی رب دی مرضی نال ٹر دے, تو بھی ادا پابند, ہم بھی اللہ کے حکم کے لیے جا رہے ہیں. اور کیا کہا, ڈالو پانی کے اندر گھوڑے, ڈالو دریا میں کیا گھوڑے. صحابہ نے پورے لشکر نے گھوڑے دریا میں ڈالے. تاریخ کیا بتاتی ہے, مصطفیٰ کے غلاموں کے گھوڑوں کے گرو کو بھی پانی. یہ صحابہ کی ایمان تھا نا, یقین تھا.
ایک صحابی حضرت سفینہ جنگل میں کھڑے ہیں، بستی والے نے کہا اتنے نہ سنو، بڑا خطرناک جنگل ہے، ریچھ چیتے کھڑے ہو کے جنگل کی طرف اعلان کرتے ہیں، او جنگل کے جانوروں، آج کی رات یہاں مصطفیٰ کے غلاموں نے رات گزارنی ہے، تاریخ گواہ ہے، دنیا نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، آج تک موجود ہے، ہمیں بتلایا جا رہا ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو کہ ریچھ چیتے شیر اپنے بچوں کو منہ میں پکڑ کے جنگل خالی کر کے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ کیا ایمان؟ اور یہ ایمان کب بنتا ہے؟ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، رب کی بڑائی پیدا ہو جائے، اور اللہ کے مقابلے میں ساری کائنات کی بڑائی ختم ہو جائے، اور صرف ایک رب کی بڑائی پیدا ہو جائے کہ وہ جو کر سکتا ہے کوئی بھی کچھ، وہ میرے ساتھ ہے تو پوری دنیا مل کے میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی، اور اگر وہ میرے ساتھ نہیں، میرے خلاف ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی پکڑ سے مجھے بچا نہیں سکتی۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم کا قصہ اللہ پاک نے نجومیوں کو پہلے کیوں بتلایا کہ اس بدبخت کو دسو 3 دنوں کے اندر بچہ باپ کو ماول آ جائے گا؟ یہ میرے اور ایمان کو، آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے میں اس کو بتاؤں گا، یہ دنیا کی فوجیں لگائے گا، یہ پوری کوششیں کرے گا، اللہ کے ارادوں کو یہ توڑ نہیں سکے گا، تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے وہی ہوتا ہے جو رب کرتا ہے۔ اور پھر آگے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں کے بطن میں آ گئے، تب اس نے ابراہیم کی خاطر لاکھوں بچوں کو قتل کر دیا، لیکن رب نے ابراہیم کو پیدا کیا۔ کیسے حضرت ابراہیم کے انگوٹھوں سے شہد اور دودھ کی نہریں رب نے جاری کی، کیسے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی، یہ بقیہ حالات و واقعات انشاءاللہ آئندہ جمعے۔